अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राफेल के सोर्स कोड के बारे में। आखिर सोर्स कोड होता क्या है और इंडिया के लिए ये क्यों इतना ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो एक डिप्लोमेटिक वॉर इंडिया ने स्टार्ट की है पाकिस्तान के खिलाफ, पूरी दुनिया में जो डेलीगेट्स भेजे गए हैं, आखिर वो किस हद तक कामयाब रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के एक स्पीच के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को एक ओपन थ्रेट दी है। इससे उनका मकसद क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स में खान साहब के हवाले से जो शोर शराबा हमें नजर आ रहा है और यूट्यूबर्स किस तरह से व्यूज इकट्ठे करने के चक्कर में है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं राफेल के सोर्स कोड के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सोर्स कोड होता क्या है। बेसिकली द सोर्स कोड इज द डिजिटल ब्रेन ऑफ द एयरक्राफ्ट और द जेट। यही सोर्स कोड एक तैयारे को ये समझने में मदद देता है कि उसको जो इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दी जानी है उसको एक्यूरेटली कैसे परफॉर्म करना है। इसी सोर्स कोड के जरिए एक जेट फाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, रेडार एंड कम्युनिकेशन, मिशन प्लानिंग एंड नेविगेशन सिस्टम्स पे परफॉर्म करता है। और इसके साथ साथ ये सोर्स कोड जिस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो है वेपन इंटीग्रेशन एंड 100% एक्यूरेट टारगेटिंग। जिसका ये मतलब है कि बगैर राफेल के सोर्स कोड के ये सारे राफेल इंडिया के लिए एक तरह से बेकार हैं, या इंडिया के जो पायलट्स हैं उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते। या जो मिसाइल्स इंडिया के पास हैं जो फ्रांस से नहीं खरीदे गए हैं, उनकी इंटीग्रेशन राफेल के साथ करने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। यानी कि राफेल अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी से हिट नहीं कर सकता जब तक उसके पास सोर्स कोड मौजूद नहीं होगा। जहां राफेल को लेके मोदी जी की करप्शन की नई दास्तान हमारे सामने आ रही है, वहां इंडियन एयरफोर्स की एक इंतहाई बेवकूफाना हरकत भी हमारे सामने आ रही है कि फ्रांस से वो तैयारे खरीदे गए हैं इंतहाई महंगी कीमत पे, जिनके साथ इंडियन मिसाइल्स की इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं हो रही। विदाउट प्रॉपर सिस्टम इंटीग्रेशन के, विदाउट प्रॉपर मिसाइल इंटीग्रेशन के, इंडिया ने एक ऐसी एयर स्पेस वॉर स्टार्ट की जिसमें वो कभी नहीं जीत सकता था। एक ऐसे मुल्क के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ जिसकी एयरफोर्स और उसके जेट्स अपने सिस्टम्स और मिसाइल के साथ फुली इंटीग्रेटेड हैं। यकीनन ये इंडिया की आवाम के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या वो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से, अपनी एयरफोर्स से ये पूछने की जुर्रत कर सकेंगे कि क्यों वॉर स्टार्ट की गई जिस वॉर को वो ख़त्म ही नहीं कर सकते थे, या जिस जंग में वो उनके जीतने का 1% इम्कान भी नहीं था। पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद, उस जंग को हारने के बाद और पाकिस्तान के हाथों अपने राफेल गिरवाने के बाद अचानक से इंडिया को ये होश आया कि उसके पास तो राफेल के सोर्स कोड ही नहीं है। वो सोर्स कोड जो सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए और मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर इंडिया ने सोचा कि फ्रांस से सोर्स कोड ले लिया जाए। ज़ाहिर है कि इतने महंगे तैयारों की परचेजिंग की गई है फ्रांस से, तो इंडिया ने फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड डिमांड किया, जिसपे फ्रांस ने इंडिया को साफ डिनाई कर दिया, साफ मना कर दिया कि वो राफेल का सोर्स कोड इंडिया को नहीं देगा। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो ये कि फ्रांस का अपना नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई भी कंट्री अपने वॉरफेयर की फुल इंफॉर्मेशन कभी भी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सोर्स कोड लेने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर आपके पास किसी भी जेट का सोर्स कोड मौजूद होता है तो आप डोमेस्टिकली विद इन द कंट्री उस तैयारे की प्रोडक्शन करने में कामयाब हो सकते हैं।
انڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک ڈپلومیٹک وار کا آغاز کیا ہے، یعنی کہ سفارتی سطح پہ جو جنگ شروع کی گئی ہے اس جنگ میں بھی انڈیا کو ناکامی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ انڈیا نے اپنا جو بیانیہ سیٹ کیا ہے ٹیررزم کا پاکستان کے خلاف، اس بیانیے پہ تو انڈیا خود بھی پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس طرح بی ایل اے کے ساتھ انڈیا کے اوپن کنیکشنز ہیں، پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نہ صرف پاکستان میں بلکہ نیپال میں، سری لنکا میں، چائنا میں، کینیڈا میں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کینیڈا کی سرزمین پہ انڈیا نے ایک سکھ ایکٹیوسٹ کا قتل کروایا، جس کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اس سکھ ایکٹیوسٹ کے قتل میں انڈین گورنمنٹ انوالو تھی۔ انڈیا پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں انوالو ہے، اور یہ بات بہت کھل کے دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ جس طرح سے انڈیا کا ٹی ٹی پی کے ساتھ اور بی ایل اے کے ساتھ کنیکشن نظر آ رہا ہے، وہ کنیکشن صرف اور صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ گروپ سامنے آئیں گے۔ ابھی ہمارے پاس جو دو گروپ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، اس کے علاوہ بھی کئی گروپس فارم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں کئی نیشنلسٹ پارٹیز کو یا گروپس کو شامل کیا جا سکتا ہے بطور خاص، جن کے کرتا دھرتا یا آرگنائزرز ملک سے باہر یعنی کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں نریندر مودی کی بے وقوفیوں کے بارے میں۔ نریندر مودی آئے دن ایک نئی بے وقوفی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے انڈیا میں ایک اسپیچ کی ہے، اور اس اسپیچ کے دوران انہوں نے پاکستانیوں کو اوپنلی تھریٹ کیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کلپ میں سنیں۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ نریندر مودی کی بے وقوفیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف جبکہ دنیا بھر میں ان ڈیلیگیشن ان کے پھیلائے ہوئے کچرے کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف نریندر مودی بار بار اس طرح کی حرکتیں یا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس سے ان کو اور ان کی پارٹی کو اور ظاہر ہے کہ انڈیا کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ نریندر مودی کی طرف سے جو آیا ہے وہ ایک اوپن تھریٹ ہے اور اوپن ایکسیپٹنس ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی کروا سکتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی کیونکہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہے، ان کا زیادہ انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ نظر نہیں آتا، وہ بالی ووڈ سے انسپائر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بالی ووڈ کے ڈائلاگز بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مار دیں گے، پھاڑ دیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایک بیوقوف انسان کا اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے کندھوں پہ ایک انتہائی بڑی ذمہ داری ہو، ایک ایسے ملک کی ذمہ داری ہو جس میں اندرونی طور پہ بہت مسائل ہیں۔ مودی از دا ڈسگریس فار انڈین نیشن، اور وہ جے شنکر جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو انفارم کر دیا تھا کہ ہم اس جگہ کو اور اس انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں، آج اپنے ہی بیان سے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اپنے ملک میں ہی ان کی وہ درگت بنی ہے کہ انہوں نے اپنا بیان بدل دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو 30 منٹ بعد بتایا تھا کہ ہم نے اٹیک کیا، اب بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب یہ تو بیوقوفی والی بات ہے کہ آپ ایک ملک کو یہ بتائیں کہ ہم نے آپ پہ اٹیک کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ملک سو رہا تھا کہ اس کو نہیں پتا چلا کہ آپ نے اس پہ میزائل اٹیک کیے ہیں اور اس کی سیولینز کو مار دیا ہے؟ انتہائی بھونڈے قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ نظر آتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی پریشرائزڈ ہے، اور ان کا انٹرنلی جو ایک سسٹم ہے اس میں یہ اپنے عوام میں کس قدر اگریشن بڑھ چکے ہیں، یعنی کہ مودی کو تالیاں بجوانے کے لیے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دینے پڑتے ہیں اور جے شنکر کو اپنے اسٹیٹمنٹ سے مکرنا پڑتا ہے۔ پاکستان نے ایران کے پیسفل نیوکلیئر پروگرام کی اوپنلی سپورٹ کر دی۔ We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. Thank you very much. پاکستان کے اس فیصلے سے اسٹریٹجک، اکنامک اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کو ایران کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔
سب سے پہلے پاکستان کو ایران کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ حاصل ہوگی. وہ اس طرح کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی حمایت پاکستان کو ایک ریجنل یونٹی کے طور پہ پیش کرے گا، جس سے یہ ہوگا کہ ایران انٹرنیشنل فورمز پہ گلوبلی پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کی سوورینٹی کو لے کے اور کشمیر کو لے کے، اس میں ایران پاکستان کو اوپنلی سپورٹ کرے گا. پاکستان کا یہ فیصلہ ایک کاؤنٹر بیلنس کے طور پہ سامنے آئے گا. وہ اس طرح کے بھارت اور ایران کے درمیان چار بہار پورٹ کو لے کے جو ایک طرح سے ڈیولپمنٹس ہونی تھی، اس ڈیولپمنٹ کو پاکستان کا یہ فیصلہ کاؤنٹر بیلنس کرے گا، اور اسی کاؤنٹر بیلنس میں یو ایس اور اسرائیل کا انفلوئنس بھی کم ہوگا. اس فیصلے سے پاکستان کو ایران کی طرف سے توانائی کی ضرورت میں بھی مدد مل سکتی ہے. پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن کا جو ایک منصوبہ ہے، اس کی تکمیل کو بھی تقویت ملے گی. اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان اور ایران کا ایک بہتر ریجنل الائنس نظر آئے گا. پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اس وقت، جبکہ پاکستان کو انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمارے تمام دشمن سرگرم ہوئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. اس وقت میں پاکستانی قوم کو ایک ساتھ یونائٹڈ ہو کے، متحد ہو کے ایسے دشمنوں کا اور ان کی طرف سے ہونے والی دہشت گردیوں کا مقابلہ کرنا ہے. اس مشکل حالت میں اگر کوئی سندھی ہونے کا، پنجابی ہونے کا، بلوچ ہونے کا یا پٹھان ہونے کا نعرہ لگاتا ہے تو ایسی بات کرنے والوں کا وہی منہ بند کر دینا چاہیے. ہم بلوچ، پنجابی، پٹھان یا سندھی تب ہیں جب تک پاکستان قائم ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں، اور پاکستان کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا وہ حشر کرنا چاہیے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں کہ انہوں نے پاکستان پہ میلی نظر ڈالنے کا سوچا بھی. اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو ایسے لاز فوری امپلیمنٹ کرنے چاہیے کہ پاکستان میں کوئی سندھی ہونے کا، پنجابی ہونے کا، بلوچ یا پٹھان ہونے کا نعرہ نہ لگا سکے. اس وقت صرف اور صرف پاکستان کو ایک قوم کی یعنی کہ پاکستانیوں کی ضرورت ہے. اب بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے بارے میں. بہت سے یوٹیوبر، صحافی خان صاحب کو لے کر بڑی خبر آ گئی کہ ویوز لینے کے چکر میں عوام میں ایک انتشار پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب عوام یا کارکن متحد ہوتے ہیں، سرگرم ہوتے ہیں، تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خان صاحب باہر آنے والے ہیں، کچھ دن میں سامنے آ جائے گا، بڑی ڈیل ہو رہی ہے. لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ صرف ویوز لینے کا چکر ہے اور اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں جو لوگ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں. جب تک اس کی پراپر کنفرمیشن خان صاحب کی طرف سے نہیں آتی، اس طرح کی صحافت اور اس طرح کی باتیں کرنے والے صرف پی ٹی آئی کی جو خان صاحب کی آزادی کی موومنٹ ہے اس کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ اپنی تحریک سے ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے، اس مقصد سے ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو آزاد کروانا ہے اور جیل سے باہر لے کے آنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.